احمدہ وصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حضرات، میرا ارادہ یہ تھا کہ آج کے اجتماع میں بڑی تفصیل اور شرح و بسط کے ساتھ سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی سیرت کے عنوان پر اور پھر آپ کی حیات طیبہ کے حوالے سے موجودہ حالات کے بارے میں اور آپ کی ذات مبارک کو آڑ بنا کر جو لوگ آپ کے پیروان اور فداکاران کے خلاف اپنی زبانوں کو تلواریں بنائے ہوئے اور اپنے قلموں کو زہر میں ڈوبے ہوئے تیر بنائے ملک کے امن و امان سے کھیلنا چاہتے اور حق پرستوں کو دبانا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں گفتگو کروں گا، لیکن عربی کے ایک پرانے شاعر نے کہا ہے ما كل ما يتمنى المرء مدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن۔ ہر چیز جو انسان چاہے اس کا ہونا ممکن نہیں ہوتا، بسا اوقات ہوائیں اس طرف کو چلتی ہیں کہ کشتیوں کا رخ ان کے الٹ ہوتا ہے۔ اچانک اسلام آباد سے مدینہ یونیورسٹی کے چانسلر جناب ڈاکٹر عبداللہ صالح العبید، جو عالم اسلام کی ایک نمایاں اور ممتاز شخصیت کے ساتھ ساتھ ہمارے بزرگ اور قابل فخر دوست بھی ہیں، ان کا ٹیلی فون آیا، میں یہاں آیا ہوں اور تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں، تم لازمی طور پر فوراً پہنچو۔ پرسوں میں روانہ ہوا، کل واپس آنے لگا اسی جلسے کے لیے۔ میں نے کہا کہ رات کو جلدی پہنچ جاؤں، تو عراق کے وزیر اوقاف جو ہمارے دوست ہیں اور جن کے ساتھ ہمارا جماعتی تعلق بھی استوار ہوا ہے، پھر وہ اسلام آباد آپ پہنچے، انہوں نے روک لیا، چنانچہ 3:30 بجے کے قریب رات کو میں گھر پہنچا ہوں۔ بخار بھی ہے، جسم بھی ٹوٹا ہوا ہے اور صبح سو بھی نہیں سکا، سردی لگ رہی تھی، اب بھی سردی محسوس کر رہا ہوں، لیکن اسی اجلاس کی خاطر میں نے اتنا طویل سفر اختیار کیا، وگرنہ آج شاید وہیں رک جاتا۔ تو باتیں شاید اس تفصیل اور شرح و بسط کے ساتھ تو نہ ہو سکے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ کوشش کروں گا کہ اگر تمام پہلوؤں کا نہیں تو چند پہلوؤں کا احاطہ ضرور ہو جائے۔ انشاءاللہ
باقی پھر اور مواقع بہت جلد ہی میسر آئیں گے. جو بات اس نہ رہ گئی انشاءاللہ ان مواقع پر انہیں پورا کر دیا جائے گا. حقیقی بات یہ ہے اور جسے آج کے اجلاس میں میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس بات کو کچھ لاہور کے ایک اخبار روزنامہ جنگ نے بھی تھوڑا سا اجاگر کیا ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر کچھ لوگ محبت رسول کی آڑ لے کر سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی لے کر اس ذات مقدسہ کا نام لے کر جو سراپا محبت اور مجسم رحمت تھے، جن کے بارے میں رب نے اپنے کلام مجید میں کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور جن کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ زندگی کے طویل سالوں میں 40 برس ما قبل از نبوت اور 23 برس امامت کے، اختیار کے، اقتدار کے، جنہوں نے اپنی زبان اقدس سے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، کبھی کسی کے بارے میں سخت کلمہ استعمال نہیں کیا، کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا. اور انس کی روایت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے 10 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اور خدمت میں دن رات بسر کیے. چھوٹا سا تھا، خدمت میں کوتاہی بھی ہو جاتی تھی، غلطیاں بھی ہو جاتی تھی، لغزشیں بھی ہو جاتی تھی، خطائیں بھی ہو جاتی تھی، لیکن اس 10 سال کے طویل عرصہ میں کبھی میں نے نبی کی زبان اقدس سے اف تک نہیں سنا. جب بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خطاب کیا، پیارا بیٹا کہہ کے خطاب کیا، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس کا پتہ مجھے حضور کے تبسم سے چلا. حضور مسکراتے اور میں سمجھ جاتا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. اتنا صاحب اخلاق عالیہ اور پیکر محبت مودت نبی، اتنا کہ یہ تو انس تھے، اپنے تھے. ان کی والدہ نے منت مانی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کرے گا تو میں اس کی جوانی سے اپنے مستقبل کے سنوارنے کی امیدیں نہیں باندھوں گی. اگر رب نے مجھ کو بیٹا عطا کیا تو میری یہ منت نہیں ہے کہ میں اسے پالوں گی، پوسوں گی، پرورش کروں گی، اسے دوں گی، پروان چڑھاؤں گی تاکہ وہ بڑا ہو کے میری خدمت کرے، میرے لیے روٹی کمائے، میرے بڑھاپے کا سرمایہ بنے. بلکہ اللہ اگر تو نے مجھے بیٹا دیا اور میں نے اسے پرورش دی، وہ خدمت کے قابل ہوا، تو اللہ اپنے لیے نہیں مانگتی، میں اسے تیرے نبی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. تو یہ تو انس وہ انس تھے جن کو مانگا ہی نبی کی خدمت کے لیے گیا تھا. لیکن
میرے آقا کے خلق عظیم کا عالم تو یہ تھا کہ اپنے تو اپنے، بیگانے اور مخالف بھی آپ کو گالی دیتے تو آپ کی پیشانی پہ سلوٹ تک نہ پڑتی، حتیٰ کہ ایک دفعے سرور گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کے رفیق سفر، یار غار، آپ کے وزیر اول جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک غیر مسلم نے گالی دی، مسلمان بھی نہیں تھا۔ صدیق اکبر خاموش رہے، اس نے پھر گالی دی، آپ پھر خاموش رہے، اس نے پھر گالی دی، آپ کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ آپ نے غصے میں آ کر اس کے جواب میں وہی کلمات اس کی طرف لوٹائے جو اس نے آپ کے بارے میں کہے تھے۔ ذرا اس نبی کی عظمت اور اس مجسم محبت اور پیکر رحمت کی شفقت اور اس کی بلند اخلاقی تو دیکھو کہ صدیق کہتے ہیں ابھی میری زبان سے اس کے جواب میں لفظ نہ نکلے تھے کہ میں نے دیکھا کہ کسی نے ریشم کی طرح کا ہاتھ میرے کندھے پہ رکھ دیا ہے، پلٹ کے دیکھا تو میرے سامنے سرور کائنات کا چہرہ مبارک ہے۔ آپ نے فرمایا صدیق چپ رہو، کچھ نہ کہو، جب تک تم چپ رہے تھے فرشتے تیری طرف سے جواب دے رہے تھے، اور جب تم نے گالی دی جواب میں فرشتوں نے کہا اب یہ جانے اور اس کا کام جانے۔ میں گالی دینے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا، اور یہی نہیں کہا بلکہ ساتھ ہی یہ بھی ارشاد کر دیا، فرمایا میرا ماننے والا بھی گالی گلوچ کرنے والا نہیں ہوتا۔ کوئی مومن نہ لعان ہوتا ہے، نہ سباب ہوتا ہے، نہ شتام ہوتا ہے۔ وہ مومن ہی نہیں جو لوگوں کی عزت و آبرو سے کھیلے۔ ایسا نبی جس کے تحفظات کا عالم یہ ہے کہ جب وہ اس کائنات سے رخصت ہو رہا ہے، حد نظر پھیلے ہوئے اس کے رفقا، اس کے تلامذہ، اس کے فداکار، اس کے جانثار اس کے سامنے ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ جانثار کہ اگر اس کی پلک کا اشارہ ہو تو اپنے دلوں کو اپنے سینے چاک کر کے اس کے پیروں کے اندر رکھ دیں۔ ایسے فداکار کہ اگر وہ حکم دے تو پہاڑوں کی چوٹیوں سے چھلانگ لگا دیں، سمندروں کے سینوں کے اندر گھس جائیں، اپنا سب کچھ اس کے اشارے پہ لٹاتے ہوئے یہ سمجھیں کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ ایسے جانثار جن کی محبتوں کا اور عقیدتوں کا عالم یہ ہے، جن کے احترام کی کیفیت یہ ہے کہ انہوں نے